اللہ سید الشیوخ کو ہادی شریعت کیوں کہا جاتا ہے؟ یقیناً الفاظ کے معنی کو جب دیکھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہادی شریعت، اور یہاں سے ایک وہ اس زاویے کی طرف بھی آپ کو لے چلوں، حضرت کی شخصیت کی اس جہت کی طرف بھی آپ کو لے چلوں کہ جہاں پر حضرت کی ایک نمایاں شخصیت یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ شریعت پر بڑا زور دیا، پابندی شریعت پر آپ نے زور دیا، اور خود آپ بھی اتنے پابند شریعت تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر سنتوں کو سیکھتے تھے، آپ کو دیکھ کر سنتوں کو جانتے تھے کہ سنتیں ایسی ہوتی ہیں، کہ کیسے آداب ہیں زندگی کے، کیسے سنتوں کی بھری زندگی ہوتی ہے، وہ آپ کو دیکھ کر جانتے تھے۔ محفل سما ہم نے بارہا سنا ہے، حاضر ہوئے ہیں، آپ کے پاس محفل سما ہوتا، ہر 12 کو ہوتا اور ہر مہینہ ہوتا، سالانہ ہوتا، محفل سما میں آپ شرکت فرماتے، لیکن شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی خوال، اگر کوئی پڑھنے والا ایسا کوئی شعر پڑھ دیتا کہ جس میں شریعت کے اصول کے مخالف کوئی بات ہو یا پھر شک ہو کہ یہ شریعت کے اصول کے خلاف جانے والی بات کے مشابہ ہیں، مناسب بات نہیں ہے، تو آپ اسے فوراً یا تو تبدیل کر دیتے یا پھر اس خوال کو اٹھا دیتے۔ ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہہ دیا رہنے دو، نہیں، وہیں پر آپ اس کو ٹوکتے، وہیں پر آپ اس کو روک دیتے۔ دوسری چیز، حیدرآباد دکن کیونکہ یہ الگ الگ تہذیبوں کا ایک ایسا مرکز رہا ہے کہ بادشاہت یہاں پر رہی ہے، اور ہر ایک جگہ کی الگ الگ تہذیبیں یہاں پر رائج ہوئی، الگ الگ جگہ کے لوگ یہاں پر بسے ہیں، اور الگ الگ جگہ کے لوگوں کی وجہ سے الگ الگ تہذیبیں یہاں پر جمع ہو گئی۔ تو ان تہذیبوں کا اثر یہ ہوا کہ ایک دوسروں کے رسم و رواج بھی لوگوں نے ایکسچینج کر لیے۔ تو مسلمانوں کے اندر کئی غیر مسلموں کے غیر شرعی رسم و رواج داخل ہو گئے تھے، شادی کے لیے رسم و رواج داخل ہو گئے، اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں رسم و رواج داخل ہو گئے، انتقال ہو رہا ہے تو اس میں رسم و رواج داخل ہو گئے۔ تو آپ کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ آپ نے دو ٹوک انداز میں ان تمام رسوم جو خلاف شرع تھے ان کو روک دیا، اور آپ اس شادی میں نہیں جاتے تھے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل ہو، اتنا کہ اگر کوئی دولہا صحرا بھی سامنے باندھتا تو آپ یا تو صحرا ہٹوا دیتے تھے یا پھر کہتے تھے کہ میں شادی میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جب کسی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو الگ الگ رسم ہوتے ہیں، الگ الگ رواجیں پیدا ہوتے ہیں، کبھی 6 تاریخ چھٹی ہوتی ہے، کہیں چلا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان رسموں کو لوگ واجب سمجھنے لگے تھے، فرض سمجھنے لگے تھے، قرضہ لے کر رسوم کر رہے تھے کہ نہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ خیال تھا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ رسم اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، شریعت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی کرتا ہے تو یہ ایک مباح چیز ہے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو بہتر چیز ہے، افضل چیز ہے۔ اور آپ نے ان رسوم کو توڑا ہے، آپ نے ان رسوم کو لوگوں سے دور کیا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا، لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے، اور اگر بچے کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو کہتے کہ عقیقہ کرو، عقیقے کی طرف آپ پابندی کرتے۔ اسی طرح نکاح کی سادگی کی طرف آپ لوگوں کو ترغیب دلاتے کہ سادہ انداز میں نکاح کیا جائے، سادہ انداز میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیونکہ اسلام سادگی پسند مذہب ہے، آسانی والا مذہب ہے، تم نکاح کو مشکل مت کرو۔ اس طریقے سے آپ کے یعنی خدمت خلق میں اور معاشرے کی تعمیر میں جو کارنامے رہے ہیں بہت بڑے کارنامے رہے ہیں۔ اور جیسے آپ سے کہا گیا کہ ہادی شریعت کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے جہاں جہاں شریعت کو قائم کرنے کی ضرورت تھی اور لوگوں کو شریعت کی طرف بلانے کی ضرورت تھی، آپ نے شریعت کو ہی بلایا ہے۔ اور پیارے پیر سرکار کے اس قول کی آپ نے صحیح تصویر کو پیش کیا کہ کسی ولی کو دیکھنا ہو تو اس طریقے سے دیکھو کہ کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے، تو یہ جان لو کہ جو ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے وہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ دے ازل ہے لئی قاف کا